برطانیہ کا سفر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز پر طویل عرصے سے عائد پابندیاں ختم کر دیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے تصدیق کر دی۔ پاکستانی ایئر لائنز اب برطانیہ کے لیے پروازوں کے لیے درخواست دے سکتی ہے۔ ایئر لائنز کو پروازوں کے لیے UKCAA سے اجازت لینی ہوگی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا پاکستان اور UK ماہرین کے تعاون پر اظہار تشکر۔ کہا پاکستان برطانیہ کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ قومی ایئر لائن کو جو ہے اس پہ پابندیاں لگا دیں، تو یہی ہوا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ تھا جو انہوں نے کمٹ کیا، اور آج تک انہوں نے کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی، اور اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ عمران خان پہ بھی آتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت اس کی کابینہ کے رکن تھے۔ اس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا، اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنے ارب روپے کا ہمیں نقصان ہوا جو قومی ایئر لائن کا نقصان تھا۔ لیکن سب سے بڑا نقصان جو تھا وہ ایک ہماری قومی شناخت تھی، ہماری ایئر لائن ہے بھی، آج بھی ہے۔ ایک قومی وقار جو ہے وہ مجروح ہوا۔ پاکستان کا نام برطانیہ کی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکالا جانا اہم سنگ میل ہے۔ پابندی کے خاتمے سے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو سہولت میسر آئے گی۔ PTI حکومت نے اپنے ادارے پر الزام لگائے۔ غلام سرور نے عالمی اداروں کو پابندی لگانے کی دعوت دی۔ اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ بانی PTI اور غلام سرور نے PIA کو قبرستان بنا دیا۔ غیر ذمہ دارانہ بیان سے قومی وقار بھی مجروح ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تاریخی سطح پر پہنچا، تو یہ ایک سینٹیمنٹ ہے جو بزنس انوائرمنٹ کا ایک سینٹیمنٹ ہے کہ لوگ اسٹاک ایکسچینج میں اگر سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو ایک جو پازیٹیو جو ایک سینٹیمنٹ ہے، یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عکاسی ہے۔ صوبوں کے ساتھ مل کر جو PDMAs ہیں وہ مل کر ان بارشوں کا ان کی جو تیاری ہے اس حوالے سے میں نے صوبوں کو ہدایات بھی دی تھی۔ بدقسمتی سے بارشوں میں کئی جانیں ضائع ہو گئیں اور پورے پاکستان میں، لیکن خاص طور پر سوات میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا وہ انتہائی دلخراش واقعہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور آئندہ کے لیے مؤثر جو اقدامات ہیں ان کو اٹھانے کے لیے پوری تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ GDP گروتھ اور معاشی ترقی کے لیے سب کاوشیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا اب ہر 2 ماہ بعد وزارتوں کی کارکردگی کو جانچا جائے گا، کسی تعدیبی کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کا انعقاد پرامن رہا۔ حالیہ بارشوں میں حادثات سے کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ سوات میں دلخراش واقعہ پیش آیا۔ ملک بھر میں مونسون کے زوردار سپیل نے تباہی مچا دی۔ پنجاب بھر میں رات گئے بارش کا سلسلہ جاری۔ گلیاں، سڑکیں اور شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران بارش اور آندھی سے 20 افراد جاں بحق، 92 زخمی ہوئے۔ لاہور میں چھتیں گرنے سے 12 افراد جاں بحق۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ شیخوپورہ میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کہاں بارشیں زیادہ اور کہاں کم ہوئیں؟ واسا لاہور نے بارش کا ریکارڈ جاری کر دیا۔ لاہور کے علاقے پانی والا تالاب میں سب سے زیادہ 171 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اقبال ٹاؤن میں 169 ملی میٹر، لکشمی چوک 133، اپر مال 162، مغل پورہ 135 اور تاج پورہ میں 167 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد اور راول پنڈی میں بھی بادل خوب برسے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج بھی بادل برس رہے ہیں۔ بارش جتنی بھی جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن چند جو ہے وہ گھنٹوں کے اندر نکاسی آب کو جو کمپلیٹ کیا گیا ہے،
کل رات آپ سب گواہ ہیں جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں کہ کل رات کتنی شدید بارش ہوئی ہے اور ساری رات بارش ہوئی ہے، اور اس تیز بارش کے اندر بھی واسا کا پورا عملہ، ایون واسا کے ایم ڈی ہمارے منسٹر صاحب، سب لوگ جو ہے وہ صبح 4 ساڑھے 4 بجے تک بھی، میں نے آخری جو دیکھا وہ 4 ساڑھے 4 بجے تک بھی وہ سڑکوں پر جو ہے وہ نکاسی آپ کے لیے موجود تھے۔ ابھی جو ہے وہ کچھ چینلز پہ رپورٹ ہو رہا ہے، ایک خیبر پختونخوا کا ایک اور سکینڈل آیا ہے اربوں روپے کا، جس کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں شاید کوئی اہم گرفتاریاں بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، نیب نے اس کو باقاعدہ انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا ہے، اور بات اربوں سے شروع ہوتی ہے۔ مونسون بارشوں کا سلسلہ کل 17 جولائی تک جاری رہے گا۔ نشیبی علاقوں سے نکاسی آپ کو جلد از جلد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز دن رات عوام کی خدمت میں کوشاں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آئے روز کرپشن کی نئی داستان سامنے آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین پنجاب سے ترقی کا عمل سیکھنے آئے، ویلکم کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء نے باہمی دلچسپی کے امور سمیت سی پیک پر بھی بات چیت کی۔ مختلف شعبہ جات میں تعاون پر پاک چین دوستی کی مضبوطی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ دونوں جانب سے خطے میں امن کے فروغ کے لیے تعاون جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کو ایسیو اجلاس کی کامیاب میزبانی پر مبارکباد دی۔ سپریم کورٹ کا پرفارمنس پروموشن سے متعلق کیس میں بڑا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے تحریر کردہ 5 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلہ لکھا کہ ترقی کے لیے ہر سرکاری ملازم کو زیر غور لایا جانا بنیادی حق ہے۔ ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ دوبارہ 2 ماہ میں درخواست دار کا کیس میرٹ پر سنے۔ ترقی کے اہل افسر کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پروموشن دی جا سکتی ہے۔ پنجاب حکومت کا اشیاء کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے نئی منسٹری تشکیل دینے کا فیصلہ۔ پرائس کنٹرول کونسل کے اختیارات میں تبدیلی کے لیے بل پنجاب اسمبلی میں پیش۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پرائس کنٹرول آف ایسینشیل کموڈیٹیز ترمیمی بل 2025 پیش۔ پنجاب پرائس کنٹرول آف ایسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ 2024 میں ترامیم کی جائیں گی۔ منسٹری کو وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے پاس رکھیں گی۔ ماہرین اور سٹیک ہولڈرز کی تعداد 3 مقرر کرنے کی تجویز۔ مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے بری خبر۔ حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا۔ نوٹیفکیشن جاری۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 36 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 37 پیسے اضافہ کیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 284 روپے 35 پیسے تک پہنچ گئی ہے۔